الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. معزز سامعین کرام، ابھی نماز سے پہلے حرکات کے بیان پر گفتگو ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حرکات کے بیان میں 5 امور مد نظر رہے، 5 امور پر محنت کی جائے. آخری مرحلہ چل رہا تھا، وقت ہو چکا. اس میں نے بتایا تھا کہ حرکات کے بیان میں بعض قابل توجہ امور ہیں. ان امور میں سے ایک عدم توجہ کے اسباب. اس کا تعلق ہر بیان سے ہے، کوئی متحرک حرکات کے بیان سے نہیں ہے. یہ تو میں نے شروع میں اس لیے لکھ دیا ہے کہ بہت سی مرتبہ بچہ کلاس میں توجہ نہیں کر پاتا، اس کا ذہن حاضر نہیں رہتا. اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ بہت سی مرتبہ والدین کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے جس کا اثر بچے کے ذہن پر پڑتا ہے اور کلاس میں وہ توجہ نہیں کر پاتا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسکول یا مدرسے میں کسی بڑے بچے کی طرف سے کوئی دباؤ ہوتا ہے، اس کا ایک خوف ہوتا ہے، اس کی طرف سے بچے کے ذہن پر ایک بوجھ، ایک ٹینشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ توجہ نہیں کر پاتا. کبھی ایسے مقام پر یہ رہتا ہے جہاں ماحول درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے گالی گلوچ، پڑوسیوں کا آپس میں جھگڑا، تو اس کے ماں باپ کے ساتھ محلے میں کسی کا جھگڑا ہوتا ہے. ان جھگڑوں کا اثر ان کے دماغ پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ توجہ نہیں کر پاتے. یا رات کو نیند نہیں آئی ہے، کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چونک کر یہ بیدار ہو جاتا ہے، نیند میں بھی چلانے لگتا ہے. بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ کبھی توجہ نہیں کر پاتا ہے. ایسے موقع پر اساتذہ اگر اس کی طرف توجہ نہ کریں اور کمزور سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں تو مزید یہ پریشانی
الجھنوں کا شکار ہوتا جاتا ہے، اور کمزور نہیں تھا لیکن اب کمزوروں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے یہ امر میں نے شامل کر دیا کہ استاد ان کی طرف خاص توجہ کریں، ان کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو اپنے سے مانوس کریں۔ انسیت ہوگی، مانوس ہوگا، اور ہم پیار اور محبت سے اس کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بچہ اپنی پریشانی ہمارے سامنے بیان کرے گا، اور ہم ان بچوں کو ان کی پریشانی سے نکالنے کی کوشش کر سکیں گے۔ اس کا تعلق نفسیات سے ہے۔ ابھی مجلس میں اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا۔ وہاں بچے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اس کی شخصیت کا مطالعہ ہوا، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ ہوئی، تو ہم نے بچوں کو بہت بڑی پریشانیوں سے نکال کر ان کی الجھن دور کر کے ذہنی تسکین، گویا کہ ان کا سبب استاد بنے اور ان کی پریشانی دور کرنے کا وہ ذریعہ بنے۔ اس لیے اساتذہ کرام سے، قاعدہ پڑھانے والے حضرات سے بندے کی عاجزانہ درخواست ہے کہ بچوں کی شخصیت کا مطالعہ کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے طلباء کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی الجھنوں کو اور پریشانیوں کو معلوم کر کے اس کو دور کرنے کی فکر کریں۔ بہرحال حرکات کے بیان میں جو الفاظ اندر ہیں، اگر بورڈ پر ہم ایک لفظ لکھتے ہیں، مثلا ہم نے خلق کا بورڈ پر لکھا ہے، تو بچے کے لیے صحت کے ساتھ پڑھنا آسان ہے، لیکن یکے بعد دیگر کلمات ہو، مثلا قاعدے میں 25-30 کلمات ایک ساتھ لکھے گئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا کلمہ، دوسرے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور آ رہا ہے، تو پھر صحت لفظی کا خیال بچہ نہیں رکھ پاتا۔ اس لیے جب وہ صفحہ بچہ پڑھ رہا ہو، کلمات بچہ پڑھ رہا ہو، تو صحت لفظی کا خیال کیا جائے، حرف صحیح ادا کرے، جیسے قلم، قفل، عبد، سجد، خلق، اور حرکات کی درازگی سے روکے۔ بہت سی جگہ ہم نے دیکھا کہ اساتذہ قاعدہ بلواتے ہیں، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، مجہول پڑھنے سے معروف پڑھیں، مجہول پڑھنے سے بچیں۔ لیکن جب بچہ اس کی رواں پڑھتا ہے تو حرکات کھینچ کر پڑھتا ہے، مثلا حمزہ زبر ب، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر ث، زا جیم زبر ج، ہا زبر ہ۔ تو اس طرح بچہ حرکات کھینچ کر پڑھتا ہے۔ مثلا خلق کی رواں پڑھے گا تو خلق، عبد، سجد، ودع، اس طرح بچہ کھینچ کر پڑھے گا، اور جب قاعدہ بولے گا تو یہ بتلا رہا ہے کہ زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ محض قاعدے کی تعبیر رٹی ہوئی بچہ سناتا رہتا ہے، لیکن اساتذہ اس کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو روکیں گے نہیں، ادھر توجہ نہیں کریں گے، تو اس کی یہ بری عادت مستحکم ہوتی جائے گی، اور ہم غلطی کے مضبوط اور مستحکم کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے حرکات کی درازگی سے روکیں۔ عام طور پر زبر کا تلفظ بھی بچے صحیح ادا نہیں کرتے، مثلا جبر بولتے ہیں، جیر بولتے ہیں، پیش بولتے ہیں، تو اس کا تلفظ حرکات کا صحیح ہو، زبر، زیر، پیش، تلفظ بھی صحیح کروانا ہے۔ با جبر ب،
نہیں بلکہ با زبر ب. اور ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ حرکات کو جلدی ادا کرنے میں جو تختی ہے اس میں حمزہ کی بو آ جاتی، ب ت س ج خ. یہ بھی نہ ہو بلکہ ب ت س ج ح خ د ر س اس طرح بچہ ادا کرے، نہ حرکات کی درازگی ہو، نہ اتنی جلدی ہو کہ جھٹکا اور حمزہ کی آواز پیدا ہو جھٹکے کے ساتھ. ان چند باتوں کا خیال کیا جاوے. یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق حرکات کے بیان سے تھا. اصل تو اس مجلس میں ہمیں آگے تنوین کا بیان سمجھنا ہے. ہمارے یہاں نورانی مکاتب میں اور مدرسہ تعلیم الاسلام کاپودرا میں تنوین کا بیان ہم اس طرح پڑھاتے ہیں کہ بورڈ پر اس طرح کے دو نقشے بنائے جاتے ہیں، ایک نقشہ حرکات کا اور ایک تنوین کا. بچوں کو حرکات کی مدد سے تنوین سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک زبر ہے، یہاں دو زبر ہیں، یہاں ایک زیر ہے، یہاں دو زیر ہیں، یہاں ایک پیش ہے، یہاں دو پیش ہیں، ایک پیش سیدھا ہے اور دوسرا پیش الٹا ہے تو دو پیش، ایک زبر ایک زیر ایک پیش، دو زبر دو زیر دو پیش. اس کو حرکات کہتے ہیں، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو. تو دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ آج ہمیں یہ سیکھنا ہے. کون سیکھے گا؟ شوق دلاوے، سوال کریں، سب کی انگلیاں اٹھائیں. کون سیکھے گا؟ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. بولو اب ہم بتائیں کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر کی تنوین ہے پہلے، یہ دو زبر کی تنوین، یہ دو زیر کی تنوین، یہ دو پیش کی تنوین. اچھا یہ لام متحرک ہیں، زبر کی حرکت ہے، میم متحرک ہیں، زیر کی حرکت ہے، نون متحرک ہیں، پیش کی حرکت ہے. یہاں پہلے با پر دو زبر کی تنوین ہے تو یہ با ہو گئی منون دو زبر کی تنوین کی وجہ سے. یہ با کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے لہذا یہ با ہو گئی منون دو زیر کی تنوین کی وجہ سے. یہ با اس کی پر دو پیش کی تنوین ہے تو یہ با ہو گئی منون اس پر دو پیش کی تنوین ہے. تنوین سمجھانے کے بعد اب یہاں پر مزید اس کی پہچان کرانے کے لیے لکھا ہے تنوین کی پہچان کرانے کا طریقہ. کیا طریقہ لکھا ہے؟ دو باتیں لکھی ہے، متحرک کو منون بنائیں اور منون کو متحرک بنائیں. مثلا بورڈ کا استعمال کر کے بچوں کو اس طرح سمجھایا جائے گا. مثلا یہ حرف متحرک ہیں، ہم نے لکھا کا اس کو منون بنانا ہے تو اس پر دو زبر کی تنوین لگائیں گے. اس طرح یہ میم متحرک ہے، اس کو منون بنانا ہو تو اس کے نیچے دو زیر کی تنوین لگائیں گے. یہ نون متحرک ہیں، اس کو منون بنانا ہو تو اس پر دو پیش کی تنوین لگائیں گے. اب دیکھو یہاں نون منون ہے، اس کو متحرک بناؤ تو کیا کریں گے؟ ایک پیش نکال دیں گے، متحرک بن جائے گا، ایک پیش لگائیں گے. یہاں یہ میم متحرک ہے، منون بنانا ہو تو نیچے ایک زیر اور بڑھا دیں گے، یہ متحرک بنے گا، منون بنے گا. پھر متحرک بنانا ہو ایک زیر اس کے نیچے سے نکالیں گے. تو اس طرح متحرک کو منون اور منون کو متحرک بنائے. مثلا یہ متحرک ہے، اس کو منون بنانا ہو تو اوپر ایک زبر لگائیں گے، یہ منون بنے گا. پھر متحرک بنانا ہو اوپر سے ایک زبر نکالیں گے، متحرک بن جائے گا. پھر اس کو منون بنائیں، ایک زبر لگائیں گے، منون بنے گا. اسی طرح مختلف حروف پر حرکات لگا کر پھر تنوین لگا کر متحرک کو منون اور منون کو متحرک بنوائیں. بچوں کو استعمال کریں. مثلا ہم نے خالد کو بلایا،
علام لکھو، اس کو منون بناؤ، اس نے منون بنایا. اب اس کو متحرک بناؤ تو دو زبر تھے، اس پر سے ایک زبر نکال دیا، یہ ہو گیا متحرک. پھر اس کو منون بناؤ، اوپر دو زبر لگا دیے، ایک زبر اور بڑھا دیا تو یہ منون بن گیا. پھر کہا جائے گا اس کو متحرک بناؤ، اوپر سے ایک زبر نکال دے گا. مختلف بچوں کے پاس اس طرح کام کروا کر ان کو حرکات اور تنوین کا فرق سمجھائیں اور بتائیں متحرک کس کو کہتے ہیں، منون کس کو کہتے ہیں. پھر حرکات اور تنوین کا ایک فرق یہ بھی ہے، سمجھانا ہے کہ حرکت جو ہے حرف کے ہر حرف کے اوپر آ سکتی ہے. کلمہ کے پہلے حرف پر بھی آئے گی، دوسرے پر بھی آئے گی، تیسرے پر بھی آئے گی، لیکن تنوین جو ہے صرف حرف کے اخیر میں آتی ہے. مثلا دال کے اوپر تنوین ہے تو یہاں پر دال منون ہوا، لیکن اگر کوئی آدمی با پر دو زبر کی تنوین لگائے تو غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اس طرح کوئی عین کے اوپر دو زبر کی تنوین لگائے تو یہ غلط ہے، صحیح نہیں. پہلا حرف کلمہ کا منون نہیں ہوتا، دوسرا حرف منون نہیں ہوتا، آخری حرف جو ہے اس پر ہی تنوین آتی ہے. تنوین بیچ میں نہیں آتی، شروع میں نہیں آتی، بلکہ تنوین اخیر میں آتی ہے. اور حرکت پہلے بھی آتی ہے، بیچ میں بھی آتی ہے، اخیر میں بھی آتی ہے. یہ دونوں کا فرق ہے. اب ایک کام باقی رہ جاتا ہے کہ منون حرف کو کیسے پڑھا جائے گا. مثلا یہاں بتلانا ہے کہ دال پر دو زبر ہیں تو کیسے پڑھیں گے. مثلا پڑھیں گے دن. اگر اس کے اوپر سے میں ایک زبر نکال دیتا ہوں تو کیسے پڑھا جائے گا. اگر ایک زبر نکال دیا جائے تو اس کو پڑھیں گے ابدن. ایک زبر اوپر سے نکالا جائے ابدن میں سے تو اس کو پڑھیں گے عبد. اور اگر ایک زبر لگا دیا جائے تو اس کو پڑھا جائے گا عبدن. تو اس طرح مختلف حرف پر لکھ کر، مثلا با پر زبر ہیں تو پڑھیں گے با، اگر دوسرا زبر لگا دیا جائے تو اس کو پڑھا جائے گا بن. اسی طریقے سے تا ہے، اس کے نیچے زیر ہیں، اس کو پڑھیں گے تی، لیکن نیچے ایک زیر اور بڑھا دیں گے تو اس کو پڑھا جائے گا تین. تو یہاں دوسرا کام ہے کہ منون حرف پڑھنا سکھائیں. منون حرف کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنا سکھائیں. ایک کام اور ہے، ان کو بتانا ہے کہ دو زبر کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اس کے لیے ہمارے یہاں اس طرح کیا جاتا ہے کہ زبر کی پوری تختی لکھی جاتی ہے بورڈ کے اوپر. مثلا ہم بغیر الف کے بورڈ پر پوری تختی لکھیں گے یا چند حروف لکھ ڈالیں اس طرح. پھر بچے سے کہیں گے کہ یہ پہلی لیٹی ہے جو ہم نے لکھی ہے، ذرا اس کو دیکھو اور تمہارے قاعدے میں دیکھو کہ استاد کے لکھنے میں اور قاعدے میں کوئی غلطی ہے یا نہیں، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں. کوئی فرق ہے یا نہیں. اگر بچے سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھیں تو ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے قاعدے میں دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے. اس طرح تمہاری قاعدے میں دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے. اور میں نے یہاں الف لکھا ہوا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہاں دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جاتا. اس لیے یہاں پر ہم ہجے کریں گے. باقی ہجے کیا کریں گے؟ با دو زبر بن، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر فن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن.
اب ان سے کہیں گے دیکھو آپ سے کوئی سوال کرے کہ الف کو آپ پڑھتے کیوں نہیں، خا الف دو زبر خن کیوں نہیں پڑھتے، تو سمجھایا جائے گا بچوں کو کہ الف لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا، اور جو پڑھنے میں نہ آوے ہجے میں اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ الف با دو زبر بن، تو الف پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس لیے با الف دو زبر بن ہجے نہیں کریں گے۔ تن تا الف دو زبر تن، اس طرح ہجے نہیں کریں گے، بلکہ ہجے ہوگی تا دو زبر تن، تھا دو زبر ثن، سا الف دو زبر ثن نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف پڑھا نہیں جا رہا ہے، صرف لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ کب پڑھا جائے گا اس کا ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، جب آئے گا وہ مقام تو ہم آپ کو بتائیں گے یہ الف کیوں لکھا گیا ہے، کب پڑھا جاتا ہے۔ ابھی تو اتنا سمجھو کہ تنوین کے بیان میں جب دو زبر کی تنوین آوے تو اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اگر یہاں دو زبر کی تنوین کے بجائے ہم یہاں دو زیر کی تنوین لگائیں نیچے، تو پھر یہاں الف کا لکھنا غلط ہے، پھر دو زیر کے ساتھ الف نہیں آئے گا۔ اس کے پر دو پیش کی تنوین لگائیں، اس کے ساتھ الف نہیں آئے گا، بلکہ یہاں دو زبر کے بعد ہی الف آئے گا۔ اگر دو زبر کی تنوین کے بعد الف نہ ہو تو یہ غلط ہے، اس کے ساتھ الف لکھا جائے گا، یہ صحیح لکھا ہوا ہے۔ دو زیر کی تنوین کے ساتھ اگر الف لکھا جائے تو یہ غلط ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد الف نہیں آتا، بلکہ بغیر الف کے لکھا جاتا ہے۔ اس طرح یہاں پر یہ بات سمجھائیں۔ تنوین کے بیان میں تقریباً زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ حرکات کے بیان میں محنت ہو چکی ہے، کلمات پڑھنے ہیں، تو صرف تنوین کی آواز بتلا دیں کہ دو زبر کی یا دو زیر کی تنوین کی آواز، دو پیش کی تنوین کی آواز کیا ہوتی ہے، پھر خود بخود بچے کلمات پڑھنے لگیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے حرکات کے بیان میں بچوں کو خود پڑھنے کی، کلمہ پڑھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، روانی کی طاقت اس میں پیدا کی ہے کہ ایک لفظ بلا تعامل بچہ پڑھ سکیں۔ اب تو صرف آواز کا فرق بتاتے جائیں گے، بچے خود بخود تنوین کا بیان پڑھ لیں گے۔ ایک بات اور آپ کو بتلانی ہے، وہ یہ ہے کہ تنوین کی مشق ہمارے یہاں ہم اس طرح کرواتے ہیں۔ مثلا یہ قاعدہ ہے، تو قاعدے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کلمات اور جو بیان حرکات کے ہیں، مثلا جو حرکت کا بیان ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اخیر میں یہاں دو زبر کی تنوین لگا کے پڑھو، مثلا دخلن حرثن حربن کسبن غسلن، یہ پورا بیان دو زبر کی تنوین لگا کے پڑھو۔ اور جہاں دو زبر کی تنوین کا بیان آئے گا، جیسے کہ یہاں پر جددن رسولن صفحن، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر ایک زبر نکال کر پڑھو، جدد الف بھی نکال دو، چونکہ دو زبر کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، رجولا۔ چلو یہاں یہ نہ سمجھائیں، بچے شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی کریں، لیکن صرف تنوین کے بیان میں یہ کلمات پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، مشق کے لیے جو کلمات یہاں حرکات کے بیان میں ہے اس میں تنوین لگا کر ان کو مشق میں لگائیں۔ ہمارے یہاں اسی طرح ہوتا ہے، مثلا دخل حرث حرب، پورا صفحہ تو بچہ پڑھے گا ہی، لیکن پڑھنے کے بعد اب اس سے کہا جائے گا کہ اب ان تمام کلمات میں آخری حرف کو منون بنا کے پڑھو۔ مثلا دخل میں آخری حرف لام ہے، اس کو منون بناؤ دخلن۔ اسی طرح خلد میں آخری حرف دال ہے، اس کو منون بنا کے پڑھو خلدن۔ سقط میں آخری حرف قا ہے، اس کو منون بنا کے پڑھو سقطن۔ رقد میں آخری حرف دال ہے، اس کو منون بنا کے پڑھو رقدن۔ اس طرح تنوین کی یہاں پر مشق ہوگی۔ اور زیر کے بیان میں جہاں آخری حرف جو ہے آخری حرف میں کسرہ ہے، جیسے کہ یہاں پر سلیمہ طربہ توفیقہ حسبہ، آخری حرف تو نہیں یہاں پر، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ آخری حرف کو منون بنا کے پڑھو۔
پورے کلمات کو، مثلا یا ایبلن غدیہ رضیًا رغیبًا سخیرًا سمیعًا غریمًا قبیلًا غضیبًا لبثًا، یہاں آخری حرف میں کسرہ نہیں ہے، جہاں ہوگا تو آخری حرف یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آخری حرف میں دو زیر کی تنوین لگا کہ پورے کلمات پڑھو، عجیب خطیف امین ادین حدیر یقیظ فریق کلیم بخیل خشیین، دو زیر کی تنوین لگا کے پڑھو۔ اگرچہ یہ فعل ہیں، ہم جانتے ہیں مصدر اور اسم نہیں ہے اور فعل کے اخیر میں تنوین نہیں آتی ہے، لیکن یہاں پر یہ کلمات جب قرآن سے الگ ہیں تو یہ قرآنی کلمات نہیں ہوئے، اس لیے یہاں تنوین ہم لگا کر پڑھائیں تو ہمارا مقصد صرف یہاں پر تنوین کی مشق کروانا ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ فعل ہیں بعض، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اخیر میں اس طرح دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین، دو پیش کی تنوین لگا کے پڑھائیں گے تاکہ ان کو تنوین کی مشق ہو۔ تقریباً 10 دن میں انشاءاللہ یہ تنوین کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم جزمہ کا بیان پڑھائیں، اعراب کا یہ آخری بیان ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جزم کی پہچان، دوسرا کام ہے ساکن بنانے کا طریقہ، تیسرا کام ہے ساکن حرف پڑھنے کا طریقہ اور اس کا قاعدہ، پھر 6 حرفی 4 حرفی الفاظ میں مشق جزم کی، اور جزم اور حرکات کی تبدیلی سے جزم کی مختلف صورتوں کی مشق۔ بورڈ کا استعمال کیا جائے اور بچوں کو بتایا جائے کہ بھئی جزم کسے کہتے ہیں۔ مثلا یہاں پر بچوں کو یہ بتلانا ہے یہ با متحرک ہے، یہ با منون ہے، اور یہ لام جس کے اوپر ہم نے جزم لگایا ہے تو یہ لام ساکن ہے۔ یہ با جس پر ہم نے جو لگایا ہے جزم تو یہ با ساکن ہے۔ با پر زبر کی حرکت، دوسری با کے نیچے زیر کی حرکت، تیسری با کے اوپر پیش کی حرکت، پھر چوتھی با کے اوپر دو زبر کی تنوین، پھر دو زیر کی تنوین، پھر دو پیش کی تنوین، اور یہ جو با ہے اخیر میں اس پر با کے اوپر جزمہ یعنی با ساکن۔ مطلب یہ ہے کہ جس حرف پر جزم آوے اس کو ساکن کہتے ہیں، حرکات آوے اس کو متحرک، تنوین آوے اس کو منون، اور جزم آوے اس کو ساکن۔ اگر ہم کو میم ساکن لکھنا ہو تو میم لکھ کر اس پر جزم لگائیں گے، نون ساکن بنانا ہو تو نون لکھ کر اس پر جزم لگائیں گے، نون ساکن۔ اسی طرح ثا ہے اس کو ساکن بنانا اوپر جزم لگائیں گے، شین ہے اس کے اوپر جزم لگائیں گے، شین ساکن، سین ہے اس کے اوپر جزم لگائیں گے، سین ساکن۔ تو ساکن حرف کیسے بنتا ہے وہ سمجھانے کے بعد اب اصل ان کو سمجھانا ہے کہ ساکن حرف پڑھا کیسے جائے گا، ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے، یہ اصل بتلانا ہے۔ مثلا یہاں پر با کے اوپر حرکت ہے تو ہم پڑھتے ہیں ب، زیر ہیں تو پڑھتے ہیں بی، پیش ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بو، دو زبر ہو تو پڑھتے ہیں بن، دو زیر ہیں تو پڑھتے ہیں بن، دو پیش ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بن۔ لیکن جس حرف کے اوپر جزم ہو، مثلا یہاں پر میم ہے، اس میم ساکن کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ متحرک حرف تنہا پڑھا جاتا ہے، منون حرف تنہا پڑھا جاتا ہے، لیکن ساکن حرف تنہا نہیں پڑھا جاتا۔ مثلا یہ میم ساکن ہے، اس کو پڑھنا ہو تو آگے کسی متحرک حرف کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ مثلا متحرک حرف حمزہ ہے، اس پر زبر کی حرکت ہے، اب ہم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے ام، صرف میم نہیں پڑھا جائے گا، ساکن حرف تنہا کبھی بھی پڑھا نہیں جاتا،
بلکہ آگے کسی حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا ام. مثلا حمزہ نہ ہو بلکہ اس کی جگہ کے اوپر لام ہو تو پڑھا جائے گا لم. حمزہ نہ ہو لام ہو اس کو پڑھا جائے گا لم. ہم بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک ٹرین ہو، اس کے جو ڈبے ہیں، اس کے جو کوچ ہیں، وہ کسی جگہ اسٹیشن پر کھڑے ہوں، اس کو اگلے اسٹیشن پر لے جانے ہوں تو ہم دھکے لگا کر نہیں لے جاتے، بلکہ آگے انجن کے ساتھ جوڑ دیں گے، خود بخود انجن پہنچے گا تو یہ کوچ بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے. اسی طریقے سے جو حرف ساکن ہوتا ہے سمجھو وہ کوچ کی طرح ہے، وہ تنہا پڑھا نہیں جاتا ہے، اس لیے اگر اس کو پڑھنا ہو، آگے لے جانا ہو تو آگے انجن کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور کوئی بھی متحرک حرف ہو آگے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو پڑھا جائے گا. مثلا یہ میم ساکن کو پڑھنا تھا، تنہا نہیں پڑھ سکتے تھے تو آگے والے حرف کے ساتھ یعنی لام کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دیا اور پڑھا لم. اس طرح لام کی جگہ کے اوپر میں نون لگاؤں اور پڑھنا ہو تو پڑھیں گے نم، اس کی جگہ پر پیش لگائیں گے تو پڑھا جائے گا نم. نم. اس طرح دو حرفی کلمات کی اب مشق کروائیں. بہت سارے کلمات اس طرح لکھ کر بچوں کو بورڈ کے اوپر حل کروائیں، ایک بچے کو کھڑا کریں اور دو حرفی کم از کم 5 کلمے کی مشق اس کو کروائے. آگے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہر حلقے کے ذہین بچے کو استعمال کریں گے، جو تقریباً 6 حلقوں میں 12 بچے ہیں جو ذہین ہے، اور 5 کلمات کا ان کو موقع دیں گے تو روزانہ اس طرح 60-70 کلمات کی مشق ہو جائے گی، 2 حرفی کلمات. تو یہاں پر 2 حرفی کلمات اصل پڑھنا سکھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ساکن حرف کیسے پڑھا جائے گا، کہ آگے والے حرف کے ساتھ پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے لم، نم، ساکن حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. پھر 6 حرفی 4 حرفی جزم کی مشق. اصل میں یہاں پر دیکھیے کہ 2 حرفی کلمات کی بہت سی شکلیں ہیں. مثلا لام ساکن سے پہلے والا حرف مفتوح ہو، یا ساکن حرف سے پہلے والا حرف مکسور ہو، ساکن سے پہلے والا حرف مضموم ہو، تو 2 حرفی کلمات میں یہ 3 صورتیں ہوگی. تینوں قسم کے الفاظ لا کر مشق کروائیں. اس طرح دوسری صورت ہے 6 حرفی کلمات میں بیچ والا حرف ساکن. مثلا یہاں پر 6 حرفی کلمات میں بیچ والا حرف ساکن نحن، یہاں 6 حرفی کلمات میں بیچ والا حرف ساکن ہے اثمی، اور یہاں 6 حرفی کلمات میں بیچ والا حرف ساکن ہے اتلو. اور یہاں دیکھیے کہ بیچ والا حرف ساکن، اس سے پہلے والا حرف مفتوح، بیچ والا حرف ساکن، اس سے پہلے والا حرف مکسور، بیچ والا حرف ساکن، اس سے پہلے والا حرف مضموم. تو ہر قسم کی امثلہ آپ جمع کریں اپنی کاپی میں، نوٹ میں، اور ان امثلہ کو بورڈ پر لکھ کر ان کو حل کروائیں اور اس قابل بنائیں کہ قاعدے میں جو مثالیں آپ نے لکھی ہے، قاعدے میں جو مثالیں موجود ہیں، وہ مثالیں بچہ خود بخود حل کر سکے. اس طرح 6 حرفی کلمات میں آخری حرف ساکن ہو، جیسے یہاں 6 حرفی کلمات میں آخری حرف ساکن، چنانچہ یہاں میم ساکن، دیکھو نعم آخری حرف ساکن ہے اور ساکن حرف سے پہلے والا حرف مفتوح ہے. اس طرح یہاں 6 حرفی کلمات میں آخری حرف ساکن اور اس سے پہلے والا حرف مکسور بیم، 6 حرفی کلمات میں آخری حرف ساکن اور اس سے پہلے والا حرف مضموم یعنی فقل. تو آخری حرف ساکن ہو اس میں بھی تینوں قسم کی مثالیں. اس طرح 4 حرفی کلمات میں ساکن کی مشق، ڈبل جزم کی مشق. تو یہ ہر قسم کے الفاظ جو مجزوم ہیں چند دنوں میں ان کی مشق کروائی جائے گی. پہلے 2 حرفی کلمات، پھر 6 حرفی کلمات، پھر 6 حرفی کلمات میں آخر حرف ساکن، پھر 4 حرفی کلمات اور پھر ڈبل جزم کی مشق. بلا تعامل بچہ مجزوم کلمہ پڑھ سکیں اس کی کوشش کی جائے. ایک ہے بیان کی سمجھ
اور ایک ہے بیان کی مشق. مثلا یہ دو عرفی کلمات ہیں، یہ دو ڈبل جزم کی مثال ہے، اسنا. اب بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو آپ نے کہا کہ پہلے دو کو پڑھو اس، اب آخر دو کو پڑھو نا، اب دونوں کو ملاؤ اس نا. یہ دو عرب پہلے پڑھو اخ، پھر دو کو پڑھو آخر تل، اب دونوں کو ملاؤ اخ تل. تو اس طرح آپ توڑ جوڑ کر بچہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو بچے نے سمجھ لیا ہے. تو یہ تو حقیقت میں جزم کی سمجھ ہو گئی کہ کیسے پڑھا جائے گا، لیکن مشق نہیں ہوئی. تو بیان کی سمجھ الگ ہے، بیان کی مشق الگ ہے. بیان سمجھ جانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی مشق کروانا ہے کہ آدمی بچہ فر بلا تعمل ہر قسم کے کلمات پڑھ سکتا ہو، اس کی مشق کروانا ہے. دیکھیے یہاں امتحان لینا ہو تو اس طرح ہم شروع میں کروا سکتے ہیں کہ کچھ حرف متحرک لکھ کر، منون لکھ کر سامنے کھانوں میں کہا جائے کہ بھئی ادھر ان تمام حروف کو ساکن بنا کر لکھو. جب ہم ساکن کیسے بنایا جائے گا اس کی مشق کرواتے ہوں تو کچھ وقت میں اس طرح سوال نامہ دے کر ان کو مشغول کرنا چاہے تو مشغول کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جب ساکن کا بیان، جزم کا بیان ہو گیا تو تقریباً اعراب کے ساتوں بیان ہو گئے. ہمارے یہاں اس کے ساتھ ساتھ حمزہ ساکنہ کا بیان پڑھایا جاتا ہے اور اس میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ حمزہ ساکنہ کے ادا کرتے وقت جھٹکا ہوتا ہے، یعنی اس کو پڑھیں گے یأمرو، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے بِسَ یُؤْمِنُ. تو یہاں صرف اتنا ہی قاعدہ بتایا جاتا ہے اور پڑھنے کی مشق کروائی جاتی ہے کہ حمزہ ساکن کو کس طرح پڑھا جائے گا، اور ایک مختصر قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کے ادا کرتے وقت جھٹکا ہوتا ہے. ایک بات آپ حضرات کو یہ بتلانی ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا بیان شروع کریں تو پہلے پچھلے بیان تھوڑی دیر کے لیے اس کا دوبارہ اعادہ کر لیا جائے. اس کو کہتے ہیں کہ اگلے بیانات کا اور اگلے امور کا ڈور اور آموختہ، یا گجراتی میں اس کو پناورتن کہتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرنا کہتے ہیں. پچھلے امور کو تھوڑے سے ریپیٹ کر لیے جاوے، اس کا اعادہ کر لیا جاوے، تھوڑا سا اس کا دور اور آموختہ اور اس بارے میں گفتگو بچوں سے کر لی جاوے. مثلا جیسے ہم کہا کہ ایک مثال ہمیں بچوں کو سمجھانی ہے، بہم یعنی آخری حرف ساکن، تو سیدھے ہم یہ لفظ بورڈ کے اوپر لکھ کر بچوں سے سوال نہ کریں بلکہ پہلے اس کے اوپر تمام حرکات جو ہیں وہ لکھ لیں. جیسے یہاں پر ہم نے پہلے حرکات لکھی ہے، پہلا حرف متحرک، دوسرا متحرک، تیسرا. بچے سے کہیں گے پڑھو بہیمہ، چلو اخیر میں پیش پڑھو بہیمو، اخیر میں دو پیش کی تنوین پڑھو بہیمن، اخیر میں دو زبر کی تنوین پڑھو بہیمن. یہاں اس طرح لکھیں گے، بچے کہیں گے غلط ہے لکھا ہوا، الف لکھا جائے گا بہیمن، پھر اخیر میں دو زیر کی تنوین بہیمن. تو پچھلے جو بیانات ہیں اس کا تھوڑا سا آموختہ تھوڑی دیر میں، ایک آدھ منٹ میں کرنے کے بعد ایک بچے کو جب ہم نے کھڑا کیا ہے تو پہلے تمام کے متعلق سوال کرنے کے بعد پھر ان سے ہم کہیں گے کہ اب پڑھو. دیکھو میم ساکن، میم کو ہم نے ساکن کر دیا ہے، اب کیسے پڑھیں گے؟ تو اب بچہ پڑھے گا بہم، پہلے تینوں حرف مکسور پڑھو بہیمی، آخر میں پیش پڑھو بہیمو، اخیر کے اندر دو زبر کی تنوین پڑھو بہیمن، اخیر میں دو زیر کی تنوین پڑھو بہیمن، اب آخر کو ساکن کرو میم کو بہم. تو اس طرح گویا کہ پہلے پچھلے بیانات کا تھوڑی دیر کے لیے ڈور کرنے کے بعد ہی پھر ہم اپنے اخیر جو مقصد ہے ساکن لفظ کی مشق کروانا وہ کروائیں گے. بلکہ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آخری حرف پر زبر لگاؤ اور جو ہیں بیچ والے حرف کو ساکن کرو.
بہما یا بہمی آخر میں زیر لگاتے ہیں، بہمی۔ اب یہاں پر زیر کو تم یہاں لے لو، ہا کے نیچے لے لو، اب میم کو ساکن کرو، بہم۔ تو جو بھی آپ کلمہ لکھنا چاہتے ہو پہلے پچھلے کچھ بیانات کے متعلق ان سے گفتگو کر لو۔ مثلا ہم نحنو لکھنا چاہتے ہیں تو سیدھا نحنو لکھ کر ان سے نہ پوچھیں، بلکہ پہلے تینوں حرف پر زبر لگا کر پڑھائیں، پھر تینوں کے نیچے زیر لگا کے، پھر تینوں کے نیچے زیر لگا کے پڑھائیں، پھر تینوں کے اوپر پیش لگا کے پڑھائیں، تینوں پر پیش لگوائیں، پھر پڑھائیں، اور پھر ایک کے نیچے زیر نحینی، پھر ایک کے اوپر سے پیش نکال دیں، یہاں پر بھی پیش نکال دیں اور کہیں اب پڑھو۔ اس طرح مختلف حرکات کی لگا کر پڑھانے کے بعد ہی پھر ہم بیچ والے حرف کو متعلق سوال کریں گے کہ اب بیچ والے حرف کو ساکن کر کے پڑھو، بیچ والے حرف کو نحنی آخر میں پیش پڑھو، نحنو۔ تو اس طرح پچھلے بیانات تھوڑے سے ان کا مذاکرہ کر لینے کے بعد جو ہمارا مقصود ہے، جو بھی بیان چل رہا ہے، جس قسم کے مجزوم کلمے کی مشق کروا رہے ہیں وہاں پر لائیں گے، اس سے پہلے ہم اگلے بیانات کا تھوڑا سا مذاکرہ کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کلمات لے کر چلتے ہیں، جماعت ایک ہوتی ہے ابتدا میں، لیکن چونکہ سبق پڑھانے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ روزانہ دو تین کلمات بچوں کو دیے جاتے ہیں اور ان کے سبق سنے جاتے ہیں۔ ایک بچہ غیر حاضر رہا تو 3 کلمات وہ اپنی جماعت سے پیچھے ہو گیا، پھر کوئی دوسرا 1-2 دن غیر حاضر رہا تو کچھ کلمات وہ پیچھے ہو گیا۔ اس طرح غیر حاضر ہونے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور جماعت کے بچوں کے اسباق مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں ایک ساتھ اسباق شروع ہوئے تھے، انتہا میں امتحان بھی سب کا ایک ساتھ ایک ہی بیان کا، چند بیانوں کا ایک ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن درمیان سال میں بچوں کی جماعتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے اسباق مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے جیسے اوقات کو مفید تر بنانا چاہیے تھا، جیسے مشغول کرنا چاہیے تھا، اور بچے جتنا استاد سے فائدہ حاصل کر سکتے تھے، مختلف جماعت ہو جانے کی وجہ سے، ان کے اسباق مختلف ہو جانے کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری جو ترتیب ہم نے بتائی ہے اس کے مطابق صرف امور پر محنت ہوتی ہے۔ سمجھو کہ ایک بچہ حرکات کے بیان میں حاضر تھا اور پھر جزم کے بیان میں آیا اور بیچ میں 10 روز تنوین کے بیان میں غائب ہو گیا، نہیں تھا، غیر حاضر تھا۔ تو حرکات کے بیان میں حاضر، جزم کے بیان میں حاضر، بیچ میں تنوین کے بیان میں حاضر نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ جو تنوین کا بیان پڑھائیں گے تو بچہ پڑھ نہیں پائے گا، لیکن جب آپ کو جزم کا بیان سمجھانا ہے اور اس کی مشق کروانا ہے تو میں نے کہا کہ پچھلے بیان کا تھوڑا سا مذاکرہ کریں۔ تو ایک لفظ میں نے بورڈ کے اوپر لکھا ہے، اب میں بچوں سے کہوں گا ذرا پڑھو تو یہ جو بچہ غیر حاضر رہا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے سجدہ۔ اب ان کو کہیں گے کہ بیچ والے حرف کو مکسور کسرہ کی حرکت دے کر پڑھو، سجدہ، آخر میں ضمہ دو، سجدو، چنانچہ آخر میں ہم ضمہ لگائیں گے، سجدو۔ تو اس طرح مختلف حرکات تبدیل کر کے یہ لفظ ہم نے پڑھایا۔ پھر ہم ان کو کہیں گے کہ دیکھو آخر میں اب میں ایک زبر کے بجائے 2 زبر لگا دیتا ہوں۔ اب یہ 60 جو بچہ ہے، مثلا سمجھو 10 دن غیر حاضر رہا تھا، اسی کو میں نے کھڑا کیا ہے، پڑھو تو ذرا۔ اب ایک زبر کے بجائے 2 زبر لگایا ہے۔ دیکھو یہ سین متحرک ہے، یہ جیم متحرک ہے، یہاں اب زبر نہیں بلکہ 2 زبر ہیں۔ ظاہر بات ہے بچہ غیر حاضر رہا، پڑھ نہیں سکے گا۔ اب اسی 60 کو سمجھانا ہے کہ دیکھو بیٹا
ایک زبر کی حرکت ہوتی ہے، ایک زبر کی حرکت ہے اور یہ دو زبر کی تنوین ہے۔ آج ایک ہی امر ان کو سمجھاؤ، سب باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، آج ایک ہی امر سمجھائیں گے کہ یہ دو زبر کی تنوین ہے، اس کو متحرک کہیں گے، سین متحرک ہے، جیم متحرک ہے، یہ دال منون ہے، اس پر دو زبر کی تنوین ہے۔ اس طرح آج اس کو تنوین سمجھا دو کہ دیکھو دال ہے، اس کے نیچے یہ ایک زیر کی تنوین ہے، اب یہ دو زیر کی، اس کے نیچے یہ دو زیر، اس کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، یہ دو زیر کی تنوین ہے، یہ دال ہے، اس کے پر پیش ہے اور یہ دو پیش کی تنوین ہے۔ دیکھو ایک زبر کو حرکت کہا جاتا ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، ایک زیر کو حرکت کہا جاتا ہے، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آج صرف ایک امر ان کو سمجھا کر چھوڑ دو، دوسرے بچوں سے اس کے متعلق سوال کر لو کہ اس کو کیا کہا جائے گا، دوسرے بچوں سے سوال کر لو کیا کہا جائے گا۔ مثلا یہاں پر سعد کے علاوہ دوسروں کو کھڑا کر کے ہم پوچھ لیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ اب سعد نے کہا، سعد کے علاوہ دوسرے بچے نے جواب دے دیا سجدن، یہاں ایک الف لگانا پڑے گا، بچے کہیں گے۔ اب اس سے ہی پوچھو کہ یہاں دو زیر کی تنوین لگا کے پڑھو سجدین، دو پیش کی تنوین لگا کے پڑھو سجدن۔ اس مختلف بچوں سے سوال کر لیں گے تو جو سعد غیر حاضر تھا، ایک امر کے بعد دوسرا امر کہ منون حرف کیسے پڑھا جاتا ہے وہ اس کے ذہن میں آئے گا۔ اور ہم ہر دن پچھلے بیان کا مذاکرہ کرتے رہتے ہیں، تو جو بچہ غیر حاضر رہا ہے مذاکرہ کے دوران وہ امر ہم ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں، ان کو اپنی جماعت کے سبق سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبق تو ہمارا چل ہی رہا ہے، مثلا سبق چل ہی رہا ہے جزم کے بیان میں، تو جزم کے بیان کے ساتھ تنوین کے بیان میں جن امور کی ضرورت تھی ان امور پر ہم روزانہ گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ تنوین کے بیان پڑھنے کے دوران غیر حاضر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو آسانی ہو جائے گی اور وہ امور یہ بچہ بھی سمجھ لے گا، مستقلاً الگ سے تنوین کا بیان ان کو پڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اس طرح سبق اجتماعی انفرادی ہوتا رہے گا، اور ہم جو بورڈ پر بچوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس طرح یہ بچہ جو غیر حاضر رہا ہے وہ بھی استعمال ہوگا، تو ان امور ان کو ہم سمجھاتے جائیں گے اور اس کی مشق ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ اس طرح انشاءاللہ سبق ہمیشہ ہر بچے کا ایک ہی رہے گا۔ اور ہم جب سوال کریں گے، بچہ ظاہر ہے جن ایام میں غیر حاضر رہا تھا وہ جو چیزیں تھی وہ سمجھ نہیں پایا ہے، جواب نہیں دے پائے گا، تو سب کے سامنے تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوگا اور وہ کوشش کرے گا کہ میں غیر حاضر نہ رہوں تاکہ سب کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہر بچہ اٹھا رہا ہے ہاتھ اور جواب دے رہا ہے، اور یہی ایک ہے جو بیٹھا ہوا ہے جو غیر حاضر تھا، اس لیے ہر بچہ کوشش کرتا ہے کہ سبق کے دوران غیر حاضر نہ رہے۔ ہاں، اور اس کا اثر ہوا ہے بچوں میں، بچے یہ چاہتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں اور کوئی چیز میری چھوٹ نہ جاوے، اس لیے کوشش کرتے ہیں اور شوق سے سبق میں حاضر ہوتے ہیں اور غیر حاضری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے حالات ہمارے سامنے آئے اور ہم بھی بچوں کا ذہن بناتے رہے کہ دیکھو ایک اہم بیان جزم کا آنے والا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیان میں بچہ کمزور رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم میں بچہ کمزور رہتا ہے، قرآن اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ قرآن سے آپ کو دور رکھیں، تو یہ کوشش کرے گا کہ یہ بیان آنے سے پہلے آپ کو غیر حاضر کروا دیں۔ لہذا دیکھو چند دنوں میں آ رہا ہے، آپ کی اماں آپ کے ابا آپ کو کہیں کہ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، شادی ہے یا رشتہ داروں کے گھر جانا ہے، تو آپ غیر حاضری نہ کریں اور ان سے کہیں کہ امی جان ایک بہت اہم بیان ہمارا مدرسے میں آنے والا ہے، میں اس میں غیر حاضر نہیں رہ سکتا ہوں۔ آپ روزانہ ان کی اس طرح ذہن سازی کرتے رہیں اور سبق پڑھاتے رہیں، تو انشاءاللہ بچہ ایسا مانوس ہو جائے گا اور ایسا منہمک ہو کر وہ کلاس میں حاضری دیتا رہے گا اور سبق پڑھتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔
تو بہرحال یہ اعراب کے بیانات پورے ہو گئے، یعنی 7 اعراب اور ساتھ میں ایک حمزہ ساکنہ کا بیان، کل 8 بیان پڑھانے کی ترتیب آپ کے سامنے آئی۔ اب آخر میں 7 علامات، یعنی 3 حروف مدہ، 3 حرکات مدہ اور تشدید، اور بیچ میں حروف لین کا بیان، ان کو کیسے پڑھایا جائے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان